وہاں ایک بکریوں کے چرانے والا چرواہا سے معلوم کیا کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کیا؟ اس بکری چرانے والے نے جواب دیا مجھے پتہ نہیں یہاں کون آیا کون گیا، لیکن 3 دن سے اس جنگل کی غار سے رونے کی آواز آتی ہے جس سے میری بکری چارہ کھانا گھاس کھانا بند کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو اس غار میں آقا نامدار سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایسا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک بڑھیا مکہ کے اندر رہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں دین کی دعوت پیش کی تو سارے لوگ جو اپنے بھی تھے وہ بھی مخالف ہو گئے۔ آپ کا اپنوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کوئی آپ کو مارتا تھا، کوئی دھکا دیتا تھا، کوئی آپ کے چہرہ انور پر تھوکتا تھا۔ تو اس بڑھیا کو بھی پتہ چلا، وہ بڑھیا بھی مکہ کو چھوڑ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی نوجوان آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہماری بتوں کو منع کرتا ہے عبادت کرنے سے، لہٰذا مجھے یہ مکہ کی بستی چھوڑ دینی چاہیے۔ تو اپنی گٹڑی اور سامان لے کر سڑک پر کھڑی ہوئی تھی۔ ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ مزدور کی تلاش میں تھی کہ میرا کوئی سامان اٹھا کر مجھے منزل تک پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے بات کی اور اس سے فرمایا اماں کیا تمہیں مزدور چاہیے؟ وہ بولی کہ ہاں مجھے مزدور چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اپنے سر پر رکھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی نہیں تھی، آپ کو گالی دیتی جا رہی تھی کہ محمد کا ناس ہو، اس کا برا بھلا ہو، اس ہماری بتوں کی عبادت کو منع کرتا ہے۔ اس لیے نوجوان بچے میں تمہیں بھی وصیت کرتی ہوں، نصیحت کر رہی ہوں، تم بھی اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ ابھی سے پتہ نہیں تھا کہ میں کس سے مخاطب ہوں، کون ہے مزدور یہ۔ جب ان کی منزل آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامان اتارا اور ان سے کہا کہ اماں میرا کام پورا ہو گیا، مزدوری میں نے کر لی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مزدوری دینا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی کام تھا اماں؟ کوئی کام اور ہو تو بتائیے، میرا کام تو لوگوں کی خدمت کرنا ہے اماں۔ تو اماں بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی تم بہت بھولے بھالے ہو، سیدھے سادے ہو، تمہارا چہرہ انور چمک رہا ہے، تم بھی ان کی باتوں پہ نہ آ جانا۔ پھر آپ نے ان کو راز کھولا اور بتایا اماں میں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جب اماں نے یہ بات سنی کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کے خلاف تو مجھے مکہ کے لوگوں نے بھڑکا دیا تھا، ضرور آپ کوئی اعلیٰ انسان ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، بیٹا میں بھی تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کرتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں۔ میرے نبی نے دشمنوں کو بھی مارا ہے تو مارا ہے اخلاق کے پھولوں سے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، تیر و تلوار سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اخلاق سے اپنا بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے صحابہ نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا کہ محمد کے اخلاق کیسے تھے؟ تو میں نے یہ بتایا ان کو کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، جو قرآن ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ یعنی جتنا مقدس یہ اللہ کا کلام ہے اتنی اونچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے ہی اونچے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا انس یہ کام تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کا عرصہ بہت لمبا ہوتا ہے۔ وہ بچپن میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی کام کہتے تھے تو وہ الٹا کر دیتے تھے، لیکن آپ کے اخلاق اتنے اونچے تھے کبھی آپ نے ان کو ڈانٹا تک نہیں۔
قربان جاؤں ایسے رسول پر، ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ جو میں نے ابھی آیت پڑھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے بھائیو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، چھوٹا سا بچہ، آپ کے دو بیٹے تھے ابراہیم اور قاسم، یہ دونوں بچپن میں فوت ہو گئے، تو میرے بھائیو مکہ کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا، اور بچوں کی وفات پر انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں، شرابیں پی، جوا کھیلا اور ناچ گانے کی محفل منعقد کی کہ ان کا نام و نشان اب مٹ جائے گا۔ عاص بن وائل اور اس طرح کے جو بڑے بڑے دشمن تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ محمد کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی، اب ان سے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اب ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کے بعد ان کا کوئی نام نہیں لے گا۔ مکہ کے لوگوں کو عاص بن وائل، کعب بن اشرف وغیرہ نے اس طرح ورگلایا اور سمجھایا کہ ان سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ مکہ کے لوگ اور عرب کے لوگ جن کے بچے نرینہ یعنی لڑکے وغیرہ مر جاتے تھے، ان کو ابتر کہتے تھے، مقطوع النسل کہتے تھے کہ یعنی ان کی نسل اب ختم ہو جاوے گی۔ تو اللہ پاک نے ان کا جواب دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام و نشان ختم ہو جاوے گا، لیکن تیرا نام و نشان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ نے کسی کے لیے نہیں فرمایا، سب نبیوں کو مخاطب کیا تو یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تھا، اے اللہ تو نے تمام نبیوں کو کچھ نہ کچھ دیا، کسی کو آدم کو تو نے جو ہے صفی اللہ کا لقب دیا، نوح کو نجی اللہ کا لقب دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، مجھے کیا دیا؟ تو اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، قیامت تک کوئی اسے توڑ نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نام قیامت تک اس طرح لکھا جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی اس کو جدا نہیں کر سکے گا۔ جس انسان کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہو، اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہو سکتا ہے، آپ ناپ نہیں سکتے کسی پیمانے کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگاؤ، 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، ان پر اللہ نے نبوت کو ختم نہیں کیا، ختم کیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے فرما دیا کہ جو کام نبیوں پر ختم نہیں ہوا، ان سے مکمل نہیں ہوا، آپ نے آ کر اس کو مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنا مکان یا محل تعمیر کرے اور اس میں ایک جگہ چھوڑ دے جس میں اینٹ نہ لگی ہو اور وہ باہر اس میں نظر آتا ہو، لوگ آئیں اور اس محل کو دیکھیں، اس مکان کو دیکھیں، سب یہ کہیں کہ یہ اینٹ اور لگ جاتی تو اچھا ہوتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا، وہ اینٹ میں ہوں، تمام نبی وہ عمارت ہے اور جو اینٹ باقی تھی وہ میں ہوں، میں نے اس کو آ کر پورا کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے، جو آدمی 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما، اس کو عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنے نبی پر درود پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ اس سورہ کوثر میں فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی۔
قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی امتیوں کو بلا کر ان کو پانی پلائیں گے جس کو پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک کسی کو پیاس نہیں لگے گی۔ ایسا پانی اپنا دست مبارک سے آپ کو اللہ پلائے گا، اس امت اللہ کے رسول پلائیں گے، اس امت کو پلائیں گے۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ اور امتیں بھی وہاں موجود ہوں گی، آپ بھی ہوں گے، تو کیسے پہچان ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی وضو کر کے رہے گا، باوضو رہے گا، اس کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے وجہ سے چمکتے رہیں گے اور میں ان کے ہاتھ پاؤں کو چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اس لیے باوضو رہنے کی عادت ڈالو، وضو میں پانی زیادہ نہ پھیلاؤ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے جا رہے تھے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، پانی زیادہ گر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا سعد فضول خرچی سے بچو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ ارشاد فرمایا اگر تم سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہو، وہاں پانی زیادہ بہا رہے ہو وضو میں، تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ پانی کی قدر کو پہچانو، عظمت کو پہچانو۔ جن صحراؤں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں پانی نصیب نہیں ہوتا، ان لوگوں کو پانی کی قدر معلوم کرنی چاہیے۔ ایک ایک قطرہ اسلام پانی کی قدر کرتا ہے، منع کرتا ہے اس کو بلا وجہ بہانے سے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قیامت کے روز پہچانیں گے اور حوض کوثر پر کھڑے ہو کر پانی پلائیں گے۔ اس پانی کو پینے کے لیے اتنے سارے پیالے ہوں گے جتنے سارے ستارے آسمانوں پر ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، یعنی بے شمار پیالے ہوں گے، بے شمار لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آگے بڑھیں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے شہنشاہ کائنات سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اپنے ہاتھ سے پانی نہ پلائیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں آپ کے بعد خرد برد کر دیا تھا، یہ خرافات میں پڑ گئے تھے، یہ بت پرستی میں پڑ گئے تھے، اور یہ جو ہے قبروں کا طواف کرنے میں پڑ گئے تھے۔ انہوں نے اصل سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو ترک کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور ان لوگوں سے پھیر لیں گے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ہم سے اپنا چہرہ نہ پھیریں۔ اگر آپ نے ہم سے چہرہ پھیر لیا تو ہمارا کام بگڑ جائے گا۔ اس لیے اپنے نبی کی شفاعت کرانی ہے تو ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، اور نبی کی محبت یہ ہے کہ ہم جو ہیں آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لاویں، ایک ایک سنت کو زندہ کریں۔ اس وقت ایک سنت کو زندہ کرنے والا آدمی کو 100 مرتبہ شہید ہونے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے کہ یہ حوض کوثر میں نے آپ کو دے دی، آپ کے امتیوں کو دے دی، اب آپ اس کے عوض میں نماز پڑھیے۔ میرے بھائیو، امت نماز سے دور ہوتی جا رہی ہے، صرف جمعے کے نمازی ہم لوگ رہ گئے ہیں۔ یہ جو نماز آپ پڑھنے آئے ہو جمعے کی، اسی طرح 5 نمازیں آپ پر فرض ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو 5 ہے لیکن ثواب میں 50 کا دوں گا۔ یہ آپ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نماز آپ 5 پڑھ رہے ہیں، ثواب 50 کا مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے سردی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ درختوں کے پتے ایسے ہی جھڑتے رہتے ہیں، بعض درختوں کے اوپر تو ایک بھی پتا نہیں ہوتا سردی کی وجہ سے، چونکہ نئے پتے آنے والے ہوتے ہیں فروری اور اپریل میں، تو سردی کی وجہ سے ایک پیڑ کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیڑ کی ایک ٹہنی کو ہلایا، پکڑا تو سارے پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ساتھ صحابی تھے اس سے مثال دی اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، جو لوگ میری امت کے 5 نمازوں کو ادا کریں گے،
اللہ ان کے گناہوں کو اس نماز اور وضو کی برکت سے اس طرح جھاڑ دیں گے جیسے میں نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ہلایا، سارے پتے جھڑ گئے، ایک بھی باقی نہیں رہا۔ یہ نماز اسی طرح سے انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ مارکیٹ میں غیر مسلم بھی بیٹھا ہوا ہے، مسلمان بھی بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اذان ہوئی تو غیر مسلم بھی نہیں آیا، مسلمان بھی نہیں آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کی ایک نماز اگر ضائع ہو گئی تو اس کا نقصان اتنا ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے جیسے مال اور مٹال، بیوی اور بچے اور سارا ان کا گھر و بار لٹ گیا ہو۔ جتنا ہم اس چیز میں نقصان سمجھتے ہیں، کوئی ہمارا گھر بار بیوی بچے مر جائیں اور لوٹ کے لے جائیں، جتنا ہم نقصان اس میں سمجھتے ہیں کہ نماز کے چھوٹنے پر اتنا ہمیں خسارہ اور نقصان سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کوئی قرآن پڑھتا ہے اور سجدے کی آیت آ جاتی ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے پھر بندہ یہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے کہ مجھے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے اس سجدے سے اعراض کیا اور ان کو اللہ نے حکم دیا یہ سجدے میں لگ گئے، ہائے میری بدبختی، ہائے میری بد نصیبی، وہ روتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، تو آپ کی سواری لڑکھنانے لگی۔ اس صحابی نے کہا کہ یہ شیطان کا بیڑا غرق ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ایسا نہ بولو، ایسے بولو، بسم اللہ پڑھو۔ جب تم ایسا بولو گے تو شیطان کہے گا کہ میری طاقت کو انہوں نے تسلیم کر لیا، اور وہ پھول کر اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے ایک مکان ہوتا ہے، اور جب تم بسم اللہ پڑھتے ہو تو وہ جو ہے اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے اور وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے ایک مکھی کے برابر۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ ہر موقع پر تعلیم دی، کوئی محکمہ، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ آپ کو اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو حوض کوثر دی، اس کے بعد عوض میں آپ نماز پڑھو، قربانی بھی کرو۔ جو آدمی قربانی کرے اور دکھلاوے لوگوں کو، جو آدمی نماز پڑھے اور لوگوں کو دکھلاوے، ریاکاری کرے، اور جو حج کرے پھر ریاکاری کرے، جو نفل پڑھے، تسبیح پڑھے، ریاکاری سے پڑھے، تو یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک کرنے والوں کو اللہ کبھی بخشے گا نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک کو، کفر کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ سمجھیں، صرف نفع اور نقصان، موت و حیات، کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں سمجھیں کہ سب کچھ کے بغیر وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم سب کچھ کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے آپ کو قربانی کا حکم دیا۔ قربانی پہلی امتوں کی قربانی ہوتی تھی، ان کا گوشت ان کے لیے جائز نہیں تھا، آپ قربانی کرتے ہو، آپ کے لیے اس کا چمڑا، اس کی ہڈی، اس کا گوشت جائز قرار دے دیا۔ پہلی امتوں کی قربانی ہوتی تھی، وہ اپنا جانور یا مال پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیتے تھے، پھر آسمان سے آگ اترتی اس کو جلا دیتی، یہ قربانی کے مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس امت کے لیے اللہ نے تمام زمین کو مسجد بنایا کہ جہاں بھی سفر میں ہو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو، تمہارے لیے زمین مسجد بنا دی گئی۔ پہلی امتوں کو مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی، پہلی امتوں کے مال غنیمت جائز نہیں تھا، جو جہاد وغیرہ میں مال ملتا تھا اس کو پہلی امتیں استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے لیے کتنی فضیلتیں ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ان شانیہ کا هو الابتر، مشرکین مکہ کا جواب دیا اللہ نے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختون نسل ہو گئے، ان کے نرینہ اولاد ختم ہو گئی، اور جشن منا رہے ہیں مکہ کے لوگ کہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی اڑا رہے ہیں آپ کی کہ آپ مختون نسل ہو گئے، آپ کے بچے انتقال کر گئے، تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کو کوئی نام نہیں لے گا، لیکن آپ کا نام قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بھی
بلند میناروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مؤذن پانچوں وقت اذانوں میں یہ کہہ رہا ہے۔ ساری دنیا میں اذانوں کی آواز گونجتی ہے۔ ابھی بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر فجر کا ٹائم ہے، فجر کی اذان لگ رہی ہے، پھر ہم عشاء پڑھیں گے تو وہاں ظہر ہوگی، تو یہ سلسلہ اذان کا پوری دنیا میں ہر وقت جاری اور ساری رہتا ہے، اور اس اذان کی برکت سے دنیا میں امن آتا ہے، شیطان بھاگتا ہے، اور اس اذان کی برکت سے خیر آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ جو آدمی فی سبیل اللہ 7 سال تک اذان دے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کی خدمت کرنا فی سبیل اللہ، اللہ پاک ان لوگوں کی گردنیں اونچی رکھے گا قیامت کے روز۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، اللہ نے ان کا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عاص بن وائل اور کعب بن اشرف جنہوں نے آپ کے لیے کانٹے بچھائے، جال بچھایا اور کہا کہ ان کے بیٹے نرینہ ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، اور ان کا نام و نشان واقعی ختم ہو گیا، صرف اسلامی تاریخ نے ان کو ذکر کیا ہے اور کسی تاریخ نے ذکر نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم لوگ چلیں، جوا سے بچیں، جوا نہ کھیلیں، سود لینے دینے سے بچیں۔ شراب عام پی جا رہی ہے، مسلمانوں سمجھ جاؤ، اگر نہ مانو گے تو پھر نکلنا پڑے گا یہاں سے۔ یاد رکھو، اپنی حالت ٹھیک کر لو، ورنہ ہمیں یہ جگہیں چھوڑنی پڑیں گی، یہ ملک چھوڑنا پڑے گا۔ جب جب قوم کے اندر شرارت آئی ہے اور اللہ سے روگردانی آئی ہے، تب تک وہ قوم غرق ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے، عذابوں میں مبتلا ہوئی ہے۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے موجود ہیں، ورنہ ہم نے ہر برائی کر رکھی ہے اور ہر برائی کے اسباب اب پیدا کر لیے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں آن اور شان کے ساتھ رہیں، عزت کے ساتھ رہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ ماں باپ کی فرما برداری، پڑوسیوں کے عزت اور چھوٹوں پر رحم، بڑوں کا اکرام، ہم اس طریقے سے زندگی بسر کریں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد، مسلکوں میں، علاقوں میں، برادری میں، قوموں میں نہ بٹیں۔ ہم لوگ جو ہے سب ایک ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے، کوئی معذور ہے اس کو لنگڑا کہہ کر نہ پکاریں، کوئی ایک آنکھ کا ہے اس کو ایک آنکھ کا کہہ کر نہ پکاریں، اور کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ سے بچیں اور بے پردگی سے بچیں، ناچ گانے کے آلات سے بچیں، ایسی مجلسوں سے بچیں، سادہ اور سمپل طریقے سے زندگی بسر کریں، ذکر کریں، صبح شام نمازوں کی پابندی کریں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی اور تلافی کریں، صبر سے، ہمت سے کام لیں۔ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں، یہ سنتیں زندہ ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اگر آپ اور ہم صحیح عمل کرتے رہے تو ساری دنیا کے اندر بول بالا آپ کا رہے گا۔ حق ہے اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔